اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمنین۔ حاضرین، میرا آج کا جو مضمون ہے وہ قرآن کو سیکھنا اور سکھانا، اس پر میری گفتگو ہے۔ آج کا مضمون ہے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ اور اپنے گھر میں رحمتیں اور برکتیں لے کر آؤ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ قرآن کا علم جو ہے ایک ایسا علم ہے جو دنیا کے ہر موڑ کے لیے کافی ہے، اور قرآن کا علم ہر موڑ پر تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، زندگی گزارنے کے اصول دے رہا ہے، زندگی پر عمل کرنے کا طریقہ دے رہا ہے۔ تمہارے رات، دن، دوپہر، شب پہر، ہر ایک اوقات کے کام تم کو سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے، یہ کام بانٹ رہا ہے تم پر۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم جو ہے قرآن کو نہ سیکھ رہے ہیں نہ اپنی اولاد کو سکھا رہے ہیں۔ آج ایک ایسا لادینی معاشرہ، ایسا ماحول نکل چکا ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرے بچے کو جو ہے انگلش اسکول میں پڑھانا ہے، چاہے اس کو کتنا ہی ڈونیشن دینا پڑے، 25,000، 50,000، 1,00,000، 1.5 روپے تک کی جو ہے ڈونیشن دے رہے ہیں، اور اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو جو ہے انگریزی پڑھا رہے ہیں۔ ذرا سوچو کہ تمہارا یہ عمل جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے میل کھاتا ہے؟ تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کا تمہیں کیا حکم ہے؟ کیا تم اس پر عمل کر رہے ہو؟ اس پر کبھی تم نے غور کیا؟ تم نے اپنی زندگی پر غور کیا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا یہی اصول ہے؟ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس کا حکم دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا تم نے اس کو تو پامال کر دیا، اس کو تو مسمار کر دیا۔ اپنی اولاد کو جو ہے نہ تم نے قرآن سکھایا، نہ سورہ فاتحہ سکھایا، نہ سورہ حمد سکھایا، نہ سورہ قل سکھایا، نہ وضو کرنا سکھایا، نہ طہارت کرنا سکھایا، نہ غسل کرنا سکھایا، نہ اس کی نیتیں سکھائی، نہ 5 کلمے پڑھائے کبھی، نہ ہی جو ہے اسلام کے قانون اور دستور ان کو بتائے۔ کیا جواب دیں گے کل قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے؟ اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے تم قیامت کے دن؟ ذرا سوچو کہ تم کہاں جا رہے ہو، تمہاری منزل کدھر ہے۔ اسی کو شیخ سعدی شیرازی نے بڑے اچھے انداز میں کہا، ترسم نہ رسی بکعبہ اے عربی کی راہ کے تو میروی بترکستان است۔ مجھے خوف ہے کہ اے مسافر، تو جو راستہ چل رہا ہے یہ راستہ جو ہے یہ کعبے کو جانے والا راستہ نہیں ہے بلکہ ترکستان کو جانے والا راستہ ہے۔ تو عزیز اور دوستو، اس راستے کو اپناؤ جس راستے پر چلنے کا حکم اللہ اس کے رسول نے دیا ہے۔ قرآن نے جس راستے پر چلنے کا تمہیں حکم دیا، قرآن یہ تمہارے زندگی کے لیے ہدایت کی بہترین کتاب ہے۔ اس سے بڑھ کر کے کوئی کتاب نہیں ہے، اس سے بڑھ کر قرآن کے علم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی علم نہیں ہے۔ سائنس اسی قرآن سے نکلا،
طب اسی قرآن سے نکلا، علم نجوم اسی قرآن سے نکلا، علم تفسیر اسی قرآن سے نکلا، علم رمل اسی قرآن سے نکلا، علم جفر اسی قرآن سے نکلا۔ آج جو ترقی سائنس کر رہی ہے یہ کسی اور کتاب سے نہیں کی ہے، یہ قرآن سے ریسرچ کیا ہے، قرآن سے نکال کر کے سائنس بنی ہے۔ آج سائنسداں قرآن کا ترجمہ کر رہے ہیں، اس پر تحقیق کر رہے ہیں، اس پر ریسرچ کر رہے ہیں، اور نئی نئی چیزوں کا ایجاد جو ہے وہ اس دور کے اندر کر رہے ہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پوری کائنات کی ہدایت کے لیے دیا ہے، ہدی للعالمین کہا، یہ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، سارے عالمین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تو جو اس کا ریسرچ کریں گے، جو اس کو پڑھیں گے، جو اس کو سمجھیں گے، جو اس میں تحقیق کریں گے، وہ لوگ جو ہے دنیا میں کامیاب ہوں گے، دنیا میں کامران ہوں گے۔ آج ہم جو ہے تباہی کے راستے پر چلے جانے کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ ہر ماں باپ اپنے بیٹی کی شادی کے اندر جو ہے جہاں دنیا کے تمام آسائش کے ساز و سامان دے دیتے ہیں، ساتھ میں قرآن بھی دیتے ہیں، جان نماز بھی دیتے ہیں بیٹی کے لیے کہ تم قرآن پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، تمہارا گھر شاد رہے گا، آباد رہے گا۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ قرآن ماں باپ کے گھر سے آ کر ایک طاق میں بند ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کھلتا ہے تو کسی کی میت پر کھلتا ہے، یا کھلتا ہے تو کبھی رمضان المبارک کے موقع پر کھلتا ہے۔ سال بھر کی گرد جو ہے اس قرآن پر جمی رہتی ہے، اور دراصل وہ قرآن پر جو گرد جم جاتی ہے وہی گرد تمہارے دلوں پر جم جا رہی ہے۔ اسی گرد کا نتیجہ ہے کہ تم جو ہے دنیا کے اندر ملوث ہو اور دنیا میں لپٹے ہوئے ہو، اور اللہ اس کے رسول کو بھول گئے ہو، اللہ اس کے رسول کے اصول سے دور نکل چکے ہو۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ صحابہ کرام زمانے میں کامیاب کیوں تھے؟ کہ ایک طرف جو ہے رسول کا چہرہ ان کے نظروں کے سامنے تھا، تو دوسری طرف قرآن کے آیات اور سطور جو ہے ان کی نظروں کے سامنے تھے۔ ان کے زبان پر قرآن جاری رہتا تھا۔ عزیز اور دوستو، جب ایمان والے قرآن پڑھتے تھے تو ان کے دماغ روشن ہو جاتے تھے۔ قرآن پڑھنے سے ذہن کی گندگی دور ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے سے دل کی گندگی دور ہو جاتی ہے، قرآن پڑھنے سے کفر مٹ جاتا ہے، قرآن کے پڑھنے سے شرک مٹ جاتا ہے، قرآن کے پڑھنے سے نفاق مٹ جاتا ہے، قرآن کے پڑھنے سے حسد مٹ جاتا ہے، بغض مٹ جاتا ہے، عداوت مٹ جاتی ہے، کدورت مٹ جاتی ہے، جلن اوٹن مٹ جاتی ہے۔ قرآن کے پڑھنے سے دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے، قرآن کے پڑھنے سے دل کو سکون ہوتا ہے، جس کو خود ہی اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کو تسکین قرآن کی تلاوت دیتی ہے۔ قرآن کا پڑھنا تمہارے دلوں کی تسکین ہے، قرآن کا پڑھنا تمہارے دماغ کی تسکین ہے، تمہارے دماغ کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا تمہیں جو ہے راہ راست پر لے کر چلتا ہے، صراط مستقیم پر لے کر کے چلتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا گناہوں سے روکتا ہے، قرآن کا پڑھنا برائیوں سے روکتا ہے، قرآن کا پڑھنا خرابیوں سے روکتا ہے، قرآن کا پڑھنا نفاق سے روکتا ہے، فساد سے روکتا ہے۔ قرآن کا پڑھنا دنیا میں سرخروئی کی علامت ہے۔ قرآن کا پڑھنے والا زمانے میں کامیاب رہتا ہے، قرآن کا پڑھنے والا زمانے کے اوپر حکومت کرتا ہے، قرآن کا پڑھنے والا اور قرآن کو سمجھنے والا، سمجھانے والا جو ہے زمانے کے اندر ایک امام ہوتا ہے، زمانے کو چلانے والا ہوتا ہے، زمانے پر حکومت کرنے والا ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن سے دور نکل گئے ہیں۔ عزیز اور دوستو، آج یہ قرآن کے اوپر میری گفتگو اس لیے ہے تاکہ جو ہے
تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اور خود بھی قرآن کو پڑھو، قرآن کو سیکھو اور قرآن سیکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ سرزمین سرور ضلع ساتارہ کے اندر جو ہے ایک عظیم شان ادارہ ہے جس کو جامعہ سراج الہدیٰ غریب نواز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ تقریباً جو ہے آج 30 سال سے جو ہے اس سرزمین پر جو ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے کا کام کر رہا ہے۔ 40 دن کے اندر، صرف 40 دن کے اندر ایسے بچے جنہوں نے قرآن آج تک نہیں پڑھا ہے، ایسے بچوں کو صرف 40 دن کے اندر مکمل قرآن سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز اور نماز کے مسائل اور نماز کے جو ہے تسبیحات یہ بھی سکھائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 5 کلمے 10 سورے بھی سکھائے جاتے ہیں، 40 دعا حدیثیں بھی سکھائی جاتی ہے۔ عزیز اور دوستو، ہم اس مدرسہ سرور کی طرف سے آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ 1 مئی سے 10 جون تک جو چھٹی کا پیریڈ ہے اسکول کے بچوں کے لیے، ہم نے قرآن سکھانے کا جو ہے انتظام کیا ہے۔ ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا کل انتظام ادارے کی طرف ہے، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جو ہے اس سنہرے موقع کے اندر لائیے، ادارے میں داخلہ دیجیے، بچوں کو قرآن سیکھنے کا موقع دیجیے۔ جو وقت کھیل کود اور لغویات میں گزرنے والا ہے، فضولیات میں گزرنے والا ہے، اس وقت کو بچوں کے جو ہے علم دین کے حاصل کرنے میں لگائیے۔ بچہ 40 دن تک با جماعت نماز پڑھے گا، اس کا دل منور ہو جائے گا، اس کو ایسا ماحول ملے گا قرآن کے پڑھنے کا، تسبیح کے پڑھنے کا، دعا کے پڑھنے کا، درود کے پڑھنے کا، سلام کے پڑھنے کا، فاتحہ کے پڑھنے کا، یہ اس کو جو ہے مزاج اور ماحول ملے گا، اور وہ آ کر تمہارے گھر میں جب قرآن کھولے گا تو اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکت تمہارے گھر پر نازل ہوتی رہے گی اور برستی رہے گی، اور تمہارے گھر سے بیماریاں، بلائیں، وبائیں سب دور ہو جائے گی، اور تمہاری زندگی خوشگوار بنے گی۔ یہ دعوت اور یہ پیغام جامعہ سراج الہدیٰ کی طرف سے خواجہ شریف خدا نمائی دیتا ہے۔ میرے اس پیغام کو قبول کیجیے اور اپنے بچوں کو سرور مدرسے میں داخل کیجیے اور قرآن سکھائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔